جسٹن ٹروڈو ایک ایسی پرسنالٹی جو صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک گلوبل آئیکن بھی سمجھی گئی، ایک کیرزمیٹک، پروگریسو اور انکلوسیو لیڈر جو صرف کینیڈا کے 23rd پرائم منسٹر نہیں بلکہ ایک نئے اور ماڈرن کینیڈا کی پہچان بنے۔ ان کا چارم، ان کی انگیجنگ پرسنالٹی اور ان کی یوتھ سینٹرک ویژن نے ان کو صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں فیمس کر دیا۔ ان کی فرینڈلی نیچر، کیجول اپروچ اور لوگوں سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کرنے کی ایبلٹی نے ان کو ایک نئے طریقے کا لیڈر بنایا۔ جب وہ پبلک ایونٹس میں لوگوں سے ملتے، ان کے ساتھ سیلفیز لیتے یا کیجولی بات کرتے تو لوگ ان کو صرف ایک پولیٹیشین نہیں بلکہ اپنا وکیل سمجھنے لگتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا سنی ویز کا سلوگن ایک نئے دور کی شروعات سمجھا گیا۔ لیکن صرف چارمنگ پرسنالٹی کسی لیڈر کو ہمیشہ قائم نہیں رکھ سکتی۔ پالیٹکس صرف اچھی سپیچز اور پازیٹیو امیج کا نام نہیں بلکہ ٹف ڈیسیژنز، گورننس اور لیڈرشپ کا بھی ٹیسٹ ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ بنی کہ جسٹن ٹروڈو ایک وقت پر ہر طرف سے صرف تعریفیں سمیٹ رہے تھے۔ انہی کو کچھ ہی سالوں میں بہت سے چیلنجز، سکینڈلز اور کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جسٹن ٹروڈو کے رائز اینڈ فال کو ڈیپلی انالائز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا جس کی بنا پر ٹروڈو کو زوال فیس کرنا پڑا ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے ان ڈیپتھ انفارمیشن چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جسٹن ٹروڈو 25 دسمبر 1971 کو کینیڈا کے کیپٹل اوٹاوا میں پیدا ہوئے۔ ان کا پالیٹکس سے تعلق نہ صرف ان کے فادر کی وجہ سے تھا بلکہ ان کا بچپن بھی ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں گزرا۔ ان کے والد پیئر ٹروڈو کینیڈا کے سب سے مشہور اور طاقتور پرائم منسٹرز میں سے ایک رہے ہیں جنہوں نے کنٹری کی پالیٹکس پر گہرا اثر ڈالا۔ ایک پولیٹیکل فیملی سے ہونے کے باوجود جسٹن ٹروڈو نے اپنے کیریئر کا آغاز پالیٹکس سے نہیں کیا۔ ان کی اپ برنگنگ ایلیٹ سرکلز میں ہوئی لیکن وہ صرف ایک پولیٹیشین سن نہیں بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے میکگل یونیورسٹی سے لٹریچر اور پھر یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا سے ایجوکیشن میں ڈگری حاصل کی۔ وہ ایک پیشنیٹ ایجوکیٹر تھے جو میتھمیٹکس اور ڈرامہ پڑھاتے تھے۔ لیکن 2000 میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو یہ ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ ٹروڈو نے دیکھا کہ ان کے والد کی پولیٹیکل لیگیسی کینیڈا میں اب بھی زندہ ہے اور تب انہوں نے سوچا کہ شاید پالیٹکس ہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ان کو ہونا چاہیے۔ 2008 میں انہوں نے اپنی پہلی الیکٹورل کیمپین چلائی اور مونٹریل کے پیپینیو سے ممبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن جیتا۔ یہ جیت چھوٹی ضرور تھی مگر اس نے ان کی پولیٹیکل جرنی کا دروازہ کھول دیا۔ جسٹن ٹروڈو دیکھتے ہی دیکھتے ایک نئے پروگریسو لیڈر کے طور پر ابھرنے لگے جو صرف اپنے نام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی اپروچ اور ویژن کی وجہ سے بھی مشہور ہونے لگے تھے۔ ٹروڈو کی پاپولیرٹی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی اور پھر 2013 میں انہوں نے لبرل پارٹی کی لیڈرشپ جیت لی۔ ان کا کیرزما، ینگ امیج اور پروگریسو ویلیوز نے نئے اور پرانے ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ انہوں نے 2015 کے الیکشن میں ریئل چینج کا نعرہ لگایا جس میں ڈائیورسٹی، انکلوسیوٹی اور سوشل جسٹس کا وعدہ کیا گیا۔ 2015 کے الیکشنز ٹروڈو اور ان کی پارٹی کے لیے ہسٹوریکل ثابت ہوئے۔ لبرل پارٹی نے اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل کی اور صرف 43 سال کی عمر میں ٹروڈو کینیڈا کے سیکنڈ ینگسٹ پرائم منسٹر بن گئے۔ ان کا الیکشن صرف ایک پولیٹیکل شفٹ نہیں بلکہ ایک کلچرل شفٹ بھی تھا۔ ایک وقت تھا جب لوگ انہیں کینیڈا کا اوباما کہتے تھے کیونکہ وہ بھی چارمنگ، ینگ اور ماڈرن سمجھے گئے۔ پی ایم بننے کے بعد انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی قوم کے دلوں میں جگہ بنائی۔ ان میں سب سے پہلا سٹیپ تھا پروگریسو سوشل پالیسیز۔ ٹروڈو نے فیمنزم اور جینڈر ایکوالٹی کو اوپنلی سپورٹ کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ میں 50% وومن کیوں شامل کی تو ان کا مشہور جواب تھا بیکاز اٹس 2015۔ Because it's 2015. اور تو اور انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا کہ I am feminist۔ Loud and clearly that I am a feminist. اس کے علاوہ LGBTQ رائٹس کے لیے بھی ٹروڈو نے کام کیا۔ انہوں نے سیم سیکس میرج کو سپورٹ کیا اور کینیڈا کو ایک موسٹ LGBTQ فرینڈلی کنٹریز بنانے میں رول پلے کیا۔ اس کے ساتھ وہ امیگریشن اور ریفیوجی پالیسیز بھی لے کے آئے۔ ٹروڈو کی گورنمنٹ نے سیرین ریفیوجی کرائسس کے دوران اوور 25,000 ریفیوجیز کو کینیڈا میں اسائلم دیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین سٹیپ تھا جس نے ان کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کو اور امپروو کیا۔ ٹروڈو نے امیگریشن پالیسیز کو ریلیکس کیا جس سے کینیڈا ایک اور زیادہ ملٹی کلچرل ہب بن گیا۔ ٹروڈو نے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سائن کیا
اور کینیڈا میں کاربن ٹیکس انٹروڈیوس کیا تاکہ کلائمیٹ چینج کے خلاف ایکشن لیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنامک پالیسیز اور ویلفیئر پروگرامز بھی انٹروڈیوس کیے۔ ٹروڈو نے کینیڈا چائلڈ بینیفٹ لانچ کی، جو مڈل کلاس اور لو انکم فیملیز کے لیے ایک ٹیکس فری فائنینشیل سپورٹ پروگرام تھا۔ ٹروڈو نے انڈیجنس کمیونٹیز کے ساتھ ریکنسائلیشن کا وعدہ کیا، نیشنل انکوائری انٹو مسنگ اینڈ مرڈرڈ انڈیجنس وومن اینڈ گرلز کا آغاز کیا، جو انڈیجنس لوگوں کے اگینسٹ ظلم اور انفیئر ٹریٹمنٹ پر فوکس کرتا تھا۔ ٹروڈو کی یہ پالیسیز لوگوں کو بہت پسند آ رہی تھی۔ ان کا ویژن ایک ماڈرن، پروگریسو اور انکلوسیو کینیڈا بنانے کا تھا، لیکن جیسے ہر پولیٹیکل لیڈر کا ایک ڈاؤن فال ہوتا ہے، ٹروڈو بھی کچھ کنٹروورشل ڈیسیجنز اور سکینڈلز کی وجہ سے اپنی پہلی والی پاپولیرٹی کو مینٹین نہیں کر سکے۔ ٹروڈو کا ڈاؤن فال تب شروع ہوا جب ایک کے بعد ایک سکینڈلز اور کنٹروورشل ڈیسیجنز نے ان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ جو لیڈر پہلے آنیسٹی، پروگریسونیس اور ایتھکس کا چیمپئن مانا جاتا تھا، اسی پر لوگوں نے کریڈیبلٹی کو لے کر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ پہلا بڑا جھٹکا SNC-Lavalin اسکینڈل تھا، جس میں ایک کینیڈین کنسٹرکشن کمپنی پر کرپشن کے الزام لگے۔ ٹروڈو پر یہ الزام آیا کہ انہوں نے اللیگلی اپنی پاور کا استعمال کیا تاکہ اس کمپنی کے خلاف لیگل ایکشن کو روکا جا سکے۔ جب کینیڈا کی اٹارنی جنرل جوڈی ولسن نے یہ پریشر ایکسپٹ کرنے سے انکار کیا تو ٹروڈو نے انہیں کیبنٹ سے نکال دیا۔ اس موو کو ابیوز آف پاور کہا گیا اور ٹروڈو کی ایتھیکل لیڈر والی امیج کو پہلا بڑا جھٹکا لگا۔ پھر 2019 کے الیکشن کیمپین کے دوران ایک اور سکینڈل سامنے آیا۔ ٹروڈو کی پرانی تصویر وائرل ہو گئی، جس میں وہ بلیک فیس اور براؤن فیس کیے ہوئے تھے، ایک ایسی پریکٹس جو نارتھ امریکہ میں ریسسٹ اور آفینسو سمجھی جاتی ہے۔ یہ سکینڈل ٹروڈو کے لیے اور بھی ڈیمیجنگ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی کے سپورٹر بنے رہے ہیں۔ پبلک آؤٹریچ کافی انٹینس تھا، لیکن ٹروڈو نے فوراً معافی مانگی اور کہا کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سب کے باوجود 2019 کے الیکشنز میں ٹروڈو کی لبرل پارٹی ویک میجورٹی کے ساتھ جیت گئی، مگر ایک بات صاف تھی، اب ان کی سپورٹ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اگلے چند سالوں میں ٹروڈو کو اور بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران ٹروڈو کی گورنمنٹ نے ایمرجنسی ریلیف فنڈز انٹروڈیوس کیے، جو شروع میں کافی پاپولر ہوئے، مگر جیسے ہی اکنامک چیلنجز بڑھنے لگے، انفلیشن اور ہائی ٹیکسز کی وجہ سے لوگ ٹروڈو سے ناراض ہونے لگے۔ لیونگ کاسٹ بڑھنے لگی، مہنگائی ریکارڈ لیول پر پہنچ گئی اور اکنامک کرائسس نے ٹروڈو کی پالیسیز کو انڈر کوشچن کر دیا۔ لوگوں نے ٹروڈو کی اکنامک مینجمنٹ پر سوال اٹھائے اور ان کے اوپوننٹس نے کہا کہ ان کی گورنمنٹ مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس فیملیز کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر رہی۔ اور جب ٹروڈو نے کووڈ-19 ویکسین مینڈیٹس اور ریسٹرکشنز لگائی تو ٹرک ڈرائیورز اور کنزرویٹو لوگوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیے۔ یہ پروٹیسٹ کینیڈا کی ہسٹری کا سب سے بڑا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ بنا۔ ٹروڈو نے ایمرجنسی پاورز کا یوز کر کے پروٹیسٹ ختم کروایا، لیکن یہ موو بہت لوگوں کو اتھارٹیرین لگی۔ ٹروڈو کی پبلک امیج اور ڈیمیج ہو گئی اور تو اور انڈیجنس کمیونٹیز کے ساتھ ریکنسائلیشن کے ان کے وعدے بھی مکمل نہیں ہو سکے۔ جب کینیڈا میں ریزیڈینشل سکولز کے میس گریوز سامنے آئے تو ٹروڈو کی گورنمنٹ پر کرٹیسزم بڑھ گیا، کیونکہ جب 2021 میں کیمپلوپس ریزیڈینشل سکولز کے اندر 200 سے زیادہ انڈیجنس بچوں کی میس گریو ملی تو پورا کینیڈا ہل گیا۔ یہ صرف ایک گریو نہیں تھی، یہ ایک پوری ہسٹری کا گندا سچ تھا جو اب سامنے آ رہا تھا۔ اب سوچئے، یہ وہ اسکول تھے جہاں انڈیجنس بچوں کو زبردستی لے جایا جاتا، ان کا اصلی کلچر اور لینگویج چھین لی جاتی اور انہیں ویسٹرن سوسائٹی کا حصہ بنانے پر مجبور کیا جاتا۔ یہ اسکولز صرف ایجوکیشن سینٹرز نہیں تھے، بلکہ ٹارچر کیمپس تھے جہاں بچوں کو ابیوز کیا جاتا، ان کی موتیں ہوتی اور پھر بنا کسی کو بتائے دفن کر دیا جاتا۔ اور یہ سب صرف ایک اسکول تک محدود نہیں تھا، کینیڈا بھر میں ریزیڈینشل اسکولز کے اندر ایسی کئی میس گریوز ملنے لگی۔ ٹروڈو کی گورنمنٹ صرف سمبولک جسچرز کرتی رہی، لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں انڈیجنس لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے۔ ان تمام کنٹروورسیز، اکنامک انسٹیبلٹی اور ان کی پالیسیز کے مخالف بڑھتی ہوئی اپوزیشن نے ٹروڈو کی پہلی والی پاپولیرٹی کو آلموسٹ ختم کر دیا۔ جو لیڈر 2015 میں ایک گلوبل پروگریسو آئیکن سمجھا جاتا تھا، اب وہ ایک کنٹروورشل اور اسٹرگلنگ پولیٹیشین بن چکا تھا، جسے اپنی پولیٹیکل لیگیسی بچانے کے لیے بہت مشکل فیصلے لینے پر راضی ہونا پڑا۔ 2023 سے 2024 تک ٹروڈو کی پاپولیرٹی آل ٹائم لو پر آ چکی تھی۔ ان کی لبرل پارٹی ایک کے بعد ایک پروونشل الیکشن ہار رہی تھی اور ان کی اپروول ریٹنگ 30% تک گر چکی تھی، جو ان کی لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔
جو لوگ پہلے ان کو پروگریسو اور ویژنری لیڈر سمجھتے تھے اب ان کو ایک ویک اور ڈسکنیکٹڈ لیڈر کہنے لگے۔ اکنامک کرائسس، رائزنگ انفلیشن اور گورننس ایشوز کی وجہ سے لوگ ٹروڈو سے تھک چکے تھے۔ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بیچ ایک اور بڑا ڈپلومیٹک کرائسس سامنے آیا جب ٹروڈو نے انڈیا کو خالصتان ٹیررسٹ ہردیپ سنگھ نجار کی اسیسینیشن کا ذمہ دار ٹھہرایا بنا کسی سالڈ پروف کے۔ اس سٹیٹمنٹ نے صرف کینیڈا اور انڈیا کے ریلیشنز کو ٹینس نہیں کیا بلکہ ٹروڈو کی گلوبل ریپوٹیشن کو بھی ڈیمیج کیا۔ انڈیا نے ٹروڈو کی گورنمنٹ پر خالصتانی سیپریٹسٹ کو سپورٹ کرنے کا الزام لگایا اور دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹک ٹائز اور اکنامک ریلیشنز کو نقصان ہوا۔ یہ ٹروڈو کی فارن پالیسی کا ایک بڑا فیلئر سمجھا گیا۔ ساتھ ہی جسٹن ٹروڈو کی امیگریشن پالیسیز جو ایک وقت میں ان کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی 2023 اور 2024 تک ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی تھی۔ کینیڈا ہاؤسنگ کرائسس اور جاب شارٹیجز کا شکار ہو گیا اور ٹروڈو کی میس امیگریشن پالیسیز کو ان مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا جانے لگا۔ 2025 کے الیکشنز قریب تھے اور لبرل پارٹی کے اندر بھی ٹروڈو کی لیڈرشپ پر سوالات اٹھنے لگے۔ اپوزیشن کنزرویٹیوز ہر وقت انہیں ایک ویک لیڈر کہہ کر تنقید کر رہے تھے۔ پبلک کا بھی بھروسہ اٹھ رہا تھا اور یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ٹروڈو کی لبرل پارٹی اب پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی۔ ہر طرف سے پریشر بڑھ رہا تھا کہ ٹروڈو ریزائن کر دیں اور آخرکار 6 جنوری 2025 کو ٹروڈو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ I intend to resign as party leader, as prime minister. انہوں نے کہا کہ وہ نئے لیڈر کا انتخاب ہونے تک آفس میں رہیں گے اور پارلیمنٹ 24 مارچ تک سسپینڈ رہے گی۔ پریس کانفرنس میں ٹروڈو نے کہا، اس ملک کو اگلے الیکشن میں ایک ریئل چوائس ملنی چاہیے اور مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر مجھے اپنی ہی پارٹی میں انٹرنل بیٹلز لڑنی پڑ رہی ہیں تو میں اگلے الیکشن میں بہترین آپشن نہیں ہو سکتا۔ مگر اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا سیاسی فیوچر اب ختم ہو چکا تھا۔ جو لیڈر 2015 میں نئے کینیڈا کا وعدہ لے کر آیا تھا اس کی پالیٹکس ایک شدید ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی۔ الیکشنز کا نتیجہ جو بھی ہو، ایک بات تو صاف ہے، ایک لیڈر صرف اپنی پرسنالٹی یا اچھی سپیچز سے نہیں چلتا بلکہ اس کی پالیسیز اور ڈیسیجنز ہی اس کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔